السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی اسلامیات اختیاری۔ ان کے ہم پڑھیں گے آج احادیث کے ترجمے کو بھی پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تشریح کو بھی ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہم پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 1۔ رأس الحکمت مخافت اللہ۔ رأس کہتے ہیں بنیاد کو، الحکمت کہتے ہیں دانائی کو، مخافت کہتے ہیں خوف کو۔ اللہ کا مطلب اللہ ہی ہے، یعنی حکمت اس میں لفظ ہے، ایک بنیاد ہے اور ڈر ہے اور خوف ہے، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہوا دانائی کی بنیاد خوف خدا ہے۔ یعنی دانائی کی جو بنیاد ہے، دانائی کب آتی ہے، کس طرح آتی ہے؟ یہ خوف خدا سے آتی ہے، خشیت الہی سے آتی ہے۔ دانائی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے انسان کے لیے ہر شے، دنیا کی ہر شے بنائی ہے، سورج چاند ستارے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بھی اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اب جب تک اس ذات سے ہمیں آگاہی نہیں ہوگی، اس ذات کا تعارف ہمیں نہیں ہوگا، تو کسی بھی صورت میں ہم دنیا کے اندر وہ دانا شخص کی صف کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو دانائی کیا ملتی ہے؟ سمجھ بوجھ کیسے ملتی ہے؟ سمجھ بوجھ ملتی ہے تو اللہ کے ڈر سے ملتی ہے۔ اب دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے جو ہے وہ دانا شخص تھے۔ آپ سے بڑھ کر دانا شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اور کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ حکمت جو ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ حکمت کب آتی ہے، دانائی کب ملتی ہے، سمجھ بوجھ اور معاملہ فہمی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کب حاصل ہوتی ہیں؟ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ آگے حدیث نمبر 2 ہے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ اول سب سے پہلے ما یحاسب جو حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، بہ العبد اس بندے سے کسی کا سوال اور پوچھا جائے گا الصلاۃ نماز کے بارے میں۔ یعنی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ یعنی نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھو گے کہ دنیا کے اندر تم نے زندگی گزاری ہے تو کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کیا نمازیں پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور نماز کے معاملے کے اندر اسلام نے نرمی بھی انتہائی کی ہے اور سختی بھی کی ہے۔ نرمی یہ ہے کہ آپ سے اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، آپ سے اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے آپ لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں۔ نماز ترک نہیں کرنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں چھوڑنی؟ کیونکہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے دنیا میں نمازیں کتنی پڑھتا رہا ہے؟ اور سختی کے حوالے سے ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، اگر نماز کے معاملے کے اندر وہ پھنس گیا، نماز کے معاملے میں وہ پوچھا گیا کہ نماز میں کوتاہی ہوئی تو باقی معاملات بھی اس کے خراب ہو جائیں گے۔ اگر نماز کے معاملے میں اس کی اتنی پوچھ نہ ہوئی اور نماز کے معاملے میں اگر وہ پاس ہو گیا تو باقی معاملات اس کے لیے انتہائی سہل ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔
لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر پہلا سوال انسان آسانی دے دیتا ہے تو باقی بھی آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو چونکہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، جو ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام میں جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ کے بعد اس پر جو چیز عائد اور فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، کیونکہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے، بیس ہے۔ جب بیٹا بیس ہی نہ ہو، جب بنیاد ہی نہ ہو، جب کسی چیز، کسی عمارت کی، کسی بلڈنگ کی اگر بیس کمزور ہو، پاورفل نہ ہو، تو وہ کبھی بھی اپنی بنیادوں کے اوپر صحیح طرح وہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ گر جائے گی۔ تو اسلام کی جتنی بھی عمارت ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، شہادتین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی منحرف یاد رکھ لیجئے، اس نے ایسا ہی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ہدم الدین، جس کے نماز کو توڑا، نماز کو چھوڑا، نماز نہ پڑھی، گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا ہے، یعنی کہ دین باقی نہیں رہا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں، بہت سی احادیث، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، بس آپ نے جو آپ نے تشریح کے اندر لکھنا ہے وہ اتنی ہی باتیں لکھ دینی ہے کہ اسلام نے نماز کو بڑی ہی اہمیت قرار دی ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یناجی ربہ، کہ ایک جب شخص نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، دنیا دار کوئی بہت بڑا عہدیدار کوئی شخص ہو تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہو، میری اس کے ساتھ گفت و شنید ہو، اگر ہو جائے تو وہ لوگوں کے اندر یہ کہتا ہوا نہیں تھکتا کہ میری فلاں MNA کے ساتھ ملاقات اور بات چیت ہوئی ہے۔ تو جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس سے اگر ہم بات کریں دن میں 5 مرتبہ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو بیٹا اس لیے فرمایا کہ نماز کے معاملے کے اندر کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 3، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ الصوم کا مطلب ہے روزہ، لی میرے لیے، وانا اور میں، اجزی جزا دوں گا، بہ اس کی، یعنی روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فرض کیا ہے۔ عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ نوعیت کا ذرا سا فرق ہے، باقی روزہ تقریباً کا سارے لوگ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بیسیکلی یہ حدیث قدسی ہے، یہ جو یہاں پر حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ وہی الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب ایک آپ بچوں سے سوال ہے، سوال آپ نوٹ کر لیں، آپ نے اس کا آنسر دینا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیا نماز جو انسان پڑھتا ہے، حج کرتا، ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ آخر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو پھر اس روزے کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ یہ آپ سے سوال ہے، سوچئے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے کہ روزے کو کیوں فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے؟ حالانکہ ساری عبادات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی قولی بدنی ساری عبادات کا جو محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
تو بیٹا اس کا آنسر یہ ہے کہ روزے میں وہ خاص چیز ہوتی ہے، وہ خاص بات ہے جو باقی عبادات میں بہت کم ہوتی ہے کہ روزہ، اب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا یا دوسری نیکی کرتا ہے، اس میں کسی نہ کسی کو ضرور علم ہوتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کی ہے، لیکن ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان اور رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور کسی انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں روزہ رکھا ہے، تو یہ خاص عبادت ہے۔ اور قیامت کے روز کیونکہ روزے کا جو اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ فرشتے اس کو نوٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نوٹ نہیں کرنا، آپ اس کا جو اجر ہے وہ آپ سے نوٹ ہوگا نہیں، آپ بس اس کے نامہ اعمال میں بس روزہ لکھ دینا، اور قیامت کے دن اس کا اجر کیا ہوگا وہ میں خود ہی دوں گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی الفاظ آتے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو روزے رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور خاص طور پر روزے داروں کے لیے باب الریان ہوگا، یعنی کہ سیرابی والا دروازہ، جس نے تپتے ہوئی گرمی کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے 18-20 گھنٹے کا روزہ رکھ کر یہ ساری سختیاں جھیلیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو قیامت کے روز اس کو سیرابی کے دروازے سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، پھر اس کو کبھی بھی پیاس اور کبھی بھی بھوک نہیں لگے گی۔ یہ اس بندے کے لیے خاص اعزاز ہے جو روزہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آگے حدیث نمبر 4 ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ اتقوا کا مطلب ہے بچنا، یعنی کہ بچو النار آگ سے، ولو بشق اگرچہ ٹکڑے کے ساتھ، تمرۃ کھجور کے، اگر کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ اگر تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ بیٹا اب اس حدیث میں اگر ظاہری میں دیکھا جائے تو اس کا ترجمے، اس کے مفہوم کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کا ترجمہ انتہائی آسان ہے، اس کے مفہوم جو ہے بالکل واضح ہیں۔ اس حدیث کے اندر صدقے کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ صدقے کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک انسان اللہ کی راہ کے اندر اگر ایک کھجور ہی دے دے تو اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے، اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ بھی کام کرنا پڑے تو اس کام کو بھی کر گزرو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جو کہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر صدقات و خیرات کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اسلام نے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال جو اس رب نے تمہیں دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ اہل ایمان کا اور مومن کا جو وصف ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سے جو ہم نے اس کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بیٹا یاد رکھ لیجئے، یہ بات یاد رکھنے والی بھی ہے کہ مال میرا نہیں ہے، مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر مال میرا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو خرچ کرنے کا نہ کہتے، تو مال چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے تو اس لیے اسی رب نے ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے اگر انسان صدقات و خیرات کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت کے اوپر کہ انسان کی نیت کس طرح کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک کھجور یا ایک دینار، بالکل چھوٹی سی چیز اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ، ریاکاری کے علاوہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، جس طرح کسی جانور کو انسان پالتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر جب پالتا وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس نیکی کو اللہ تعالیٰ
پالنا شروع کرتے ہیں، پالتے پالتے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جتنا ایک احد پہاڑ ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب دیتے ہیں۔ یہ ثواب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت کے اوپر کہ اس کی نیت کتنی زبردست ہے، اس کی نیت کے اندر کتنا خلوص ہے۔ اس نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا ہے اس میں ریاکاری تو نہیں تھی۔ جتنا خشیت الہی ہوگی، جتنا اللہ کی رضا ہوگی، تو اتنا زیادہ اس بندے کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث میں صدقات و خیرات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ صدقات و خیرات کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ خیرات جو ہوتا ہے یہ آنے والی مصیبتوں، آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی کہ ایسی مصیبتیں جو انسان پر آنے والی ہوتی ہیں، تو انسان اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ بلائیں وہ رفع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ صرف زبانی کلام بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا پریکٹیکلی طور پر بھی ہم نے آزمایا ہوا ہے کہ کوئی بھی مشکل اگر آن پڑے تو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو بہت جلدی دور فرما دیتے ہیں۔ آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 5 ہے، الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ۔ الماہر، ماہر یہ جو ہم ویسے بھی اپنے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بڑا بندہ بہت ماہر ہے۔ اب بیٹا میں آپ کو بڑی ہی ایک اہم بات بتانے لگا ہوں، یاد رکھ لیجیے گا، عربی میں بہت سے الفاظ جو ہم عام اپنی اردو زبان میں پڑھتے ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے بڑی ہی آسانی ہے کہ بہت سے لفظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں کم از کم 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں جو ہم اپنے عام الفاظ میں روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ماہر، ٹھیک ہے، یہ چیزیں میں ماہر ہے، ابھی مہارت ہے اس بندے کو۔ بالقرآن، قرآن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی آپ لوگ بآسانی احادیث کے ترجمے کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا، معزز لکھنے والے اور نیکوکار کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو قرآن پاک کے اندر مہارت رکھتا ہے، قرآن پاک خوش اسلوب کے ساتھ پڑھتا ہے، قواعد و ضوابط اور تجوید کے اصولوں سے آشنا ہے، اور خوبصورت انداز اور خوبصورت طرز اور لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کو اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے فنون اس کو آتے ہیں، تو فرمایا تو ایسے شخص کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ شخص ماہر ہے۔ تو ایسا ماہر شخص قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار فرشتے ہیں، ایسے فرشتے جنہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی، فرمایا قیامت کے دن یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ آپ غور کریں کہ یہ شخص جس نے قرآن پاک سیکھا، قرآن پاک یاد بھی کیا ہے، قرآن پاک کے جو علوم ہیں، قرآن پاک کے جو فنون ہیں اور تجوید کے حوالے سے ہے اور ترجمے اور مفاہیم کے حوالے سے ہے، اس پہ اس نے بڑا غور کیا اور اس کو سمجھا اور اس میں مہارت حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو کسی کا ساتھ ملے گا، کسی کو کسی کا ساتھ ملے گا، اور قرآن پاک میں مہارت رکھنے والا اس کو اگر ساتھ ملے گا تو اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ ملے گا جنہوں نے کبھی بھی نافرمانی نہیں کی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بھی بڑے ہی معزز ہیں، بڑے ہی نیکوکار ہیں، اور اللہ کی کبھی نافرمانی انہوں نے نہیں کی ہے۔
تو یہ ایک ماہر جو قرآن ہے اس کو یہ شرف مل رہا ہے، یہ عزت مل رہی ہے، یہ وقار مل رہا ہے۔ تو بیٹا قرآن پاک میں مہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جس طرح جو مختلف قرائے اعظام بڑے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تجوید کے قواعد سے وہ واقف ہیں۔ اب دیکھیں ہر انسان کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے ہم بہت سے علوم بڑی اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو علوم جو فنون ہمارے اوپر لازم ہیں قرآن اور حدیث کے، ہم اس طرف نہیں آتے ہیں، تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں اگر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے راستے ہموار ہیں، قرائے اعظام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں جو آپ کو صحیح طرح قرآن مجید پڑھنا بھی سکھا سکتے ہیں، قرآن پاک کے مفاہیم سے بھی آشنا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹا وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور قرآن پاک کو سکھلایا، یعنی خود بھی سیکھا، اس نے سیکھنے میں 8 سال لگائے ہیں، 9 سال لگائے ہیں یا 10 سال لگائے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے 20 30 40 50 سال خود لوگوں کو سکھلایا ہے، تو یہ کائنات کا بہترین شخص ہے، اس سے بہترین کوئی شخص ہو نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ بہترین ہے اور قیامت کے دن وہ تو بہترین ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ کے معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آگے حدیث نمبر 6، آیت المنافقی ثلاثہ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو۔ ایک تو ہم قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آیات المنافقی، منافق کی جو نشانیاں ہیں، علامات جو ہیں، ثلاثہ 3 ہیں۔ منافق 3 طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ انسان اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہو، او صلی یا نماز بھی پڑھتا ہو، وزعم انہ مسلم، اور یہ بھی خیال کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے، یعنی کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں جو میں آگے بتاؤں گا اگر وہ پائی جائیں تو اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، باقی کام بھی کرتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منافق ہی ہے۔ بیٹا بڑی بات غور سے سنیے۔ پہلی بات، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ عموماً کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو جن پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے اس کو پیسے دے دیتے ہیں بطور امانت کہ میں تم سے بعد میں لے لوں گا، ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور امانت کے طور پر وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور جو خائن ہوتا ہے وہ بڑے بہانے سے، بڑے طریقے سے اس میں خیانت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے کہ آپ کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، او یہ ہو گیا، مجھے ضرورت پڑ گئی تھی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، بہانے سے اس کے پیسے بٹور لیتا ہے، اور اگر 50,000 دیا تھا تو اس میں سے 30,000 واپس کیا، یا 35 یا 40,000 واپس کیا، کچھ پیسے مار لیا اور بعد میں عطا نہیں کیے گئے۔ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو بیٹا اس میں سے آپ اس کی کوئی بھی رقم آپ اپنے ذاتی استعمال میں اس کو یوز نہیں کر سکتے ہو الا کہ اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر وہ شخص اجازت دیتا ہے تب آپ اس کی امانت کو استعمال کر سکتے ہو۔ اگر اس کی اجازت ہی نہیں ہے آپ اس کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ عموماً آپ کو اگر کوئی چیز دیتا ہے آپ آگے سپرد کر دیتے ہو تو یہ اس کو بھی امانت میں خیانت کہتے ہیں۔ آپ پر اس نے بھروسہ کر کے چیز آپ کو عطیہ کی ہے، آپ کو دی ہے، آپ نے آگے اس کو منتقل کر دیا ہے تو اس کا آپ پر بھروسہ اٹھ گیا ہے، تو ایسا شخص خائن ہے۔ تو فرمایا یہ ایسا شخص خائن بھی ہے اور ایسے شخص کو منافق بھی کہتے ہیں۔ دوسری، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔
بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، معاملات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، باپ ہے تو بیٹے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ہے تو باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ماں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اپنے کاروبار، اپنے سامان کو، اپنی اشیاء کو بھیجنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، یعنی کہ پل پر، ہر لمحہ، ہر لحظہ، منٹ، سیکنڈ میں وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے بیٹا جھوٹ بولا جاتا ہے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے قصور کیا ہے، غلطی کی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ تو فرمایا ایسا شخص جھوٹا ہی ہوتا ہے، اور جھوٹا شخص اس کے اندر منافق جو شخص ہیں ان کی ایک علامت پائی گئی ہے۔ تو فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی جو جھوٹ بولتا تھا تو ان کو منافق ہی تصور کیا جاتا، یعنی کہ ان کے دل کے اندر کچھ ہوتا تھا اور زبان پہ کچھ ہوتا تھا۔ تو دوسری علامت یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ انتہائی ہمارے معاشرے کے اندر ناپید ہو چکی ہوئی ہے کہ وعدے کی پاسداری، کہ شخص وعدہ پورا کرے۔ ایک شخص نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں فلاں فلاں ٹائم میں پیسے دے دوں گا، میں تمہاری یہ چیز دے دوں گا، لیکن وہ وقت آیا لیکن اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور اس کو بات کو گزرتے ہوئے 1 2 4 15 مہینہ بھی تو گزر جاتا ہے لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بھی یہ بیان فرمائی ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ اگر انسان وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو وعدہ ہی نہ کرے، اپنے ناک رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وعدہ کر لیتا ہے، تو اگر اس نے وعدہ پورا نہ کیا تو یاد رکھ لیجئے اس کے اندر ایک علامت منافقوں والی پائی گئی۔ تو آپ کو پتہ ہے منافق کون ہوتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں منافقین قیامت کے روز جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ انجام ہے، یعنی کہ کافروں سے بھی بدتر ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین کہلاتے تھے، اوپر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ تو بیٹا یہ حدیث کے اندر 3 علامات بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تب جھوٹ بولے، اور جب وعدہ وہ کسی کے ساتھ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آگے بیٹا حدیث ہے، حدیث نمبر 7، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ان بے شک اکمل سب سے زیادہ مکمل، المؤمنین مومنوں میں سے، ایمان کے لحاظ سے، احسنهم خلقا سب سے زیادہ اچھا ہو اخلاق کے ساتھ۔ اس حدیث کے اندر بیٹا اخلاق کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے اندر اخلاق کو کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق خلق سے کہتے ہیں۔ خلق کہتے ہیں رویہ، عادت، طرز زندگی۔ اب اس میں یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا وہ برا ہوتا ہے۔ ایک اخلاق حسنہ ہوتا ہے، ایک اخلاق سیئہ ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ یہاں پر جو لفظ استعمال ہو احسنہم خلقا، تو یہ اخلاق حسنہ ہے کہ اس کا جو رویہ ہے، طرز زندگی ہے، وہ بڑی ہی بہترین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے خوش ہیں اور انسان بھی اس سے خوش ہے۔ وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تو بڑے پیارے لہجے میں بات کرتا ہے، بڑے ہی اچھے اور احسن طریقے سے بات کرتا ہے۔ کاروبار کرتا ہے تو اسے جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس میں بیٹا میں آپ کو بڑا ایک فرق بتاؤں، لوگوں میں یہ بات غلط عام ہے جی اچھا اخلاق ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، باسی اخلاق ہوتا ہے۔ بیٹا یہ اخلاق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اخلاق کہتے ہیں کہ ایک انسان سے کسی کو تکلیف نہ ہو،
ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اچھا اخلاق نہیں ہے، ایک انسان رشوت لیتا ہے تو اس کا اچھا اخلاق نہیں ہے، ایک انسان چوری کرتا ہے، اخلاق اس کا رویہ، اس کی جو زبان ہے وہ شیریں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رشوت خور ہے، چوری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، تو اس کو کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق اسی بندے کا اچھا ہوگا جو نہ چوری کرتا ہوگا، نہ جھوٹ بولتا ہوگا، نہ رشوت لیتا ہوگا، نہ ظلم کرتا ہوگا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہوگا، اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال، بہنوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہوگا، ماں باپ کا احترام کرتا ہوگا، اور دوستوں میں بڑے ہی پیار کے ساتھ رہتا ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے یہ اخلاق ہی ہیں، اخلاق حسنہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کام وہ نہیں کرتا تو بیٹا اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ باقی معاملات بھی دیکھے جائیں گے۔ تو اخلاق کا دائرہ کار فقط اتنا نہیں ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے بڑے اچھے لہجے کے ساتھ بات کرے، اخلاق صرف یہ نہیں ہے، اخلاق پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بندے کا ایمان کمپلیٹ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ایسے بندے کا جس کا اخلاق صحیح ہے، جو یہ سارے غلط کام نہ کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہو، انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہو، تو ایسا شخص مکمل ایمان والا ہے، کامل ترین ایمان والا ہے۔ بیٹا اخلاق کو اسلام کے اندر بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ اب دیکھیے یہ وصف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھا، یعنی کہ مکمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اونچا، بہت ہی عظمت والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اثقل فی المیزان شیء الا من حسن الخلق، فرمایا قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو ان اعمال میں سے جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہے، وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ تو بیٹا اس بات کو صحیح طرح یاد بھی کر لیں اور سمجھ بھی لیجئے کہ اخلاق کا دائرہ کار فقط یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص اچھے طریقے سے بات کرتا ہو، اخلاق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، پورا کا پورا اسلام اس میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ایک شخص بے نماز ہے تو کبھی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ وہی جس کے معاملات اللہ کے ساتھ سے ہی نہیں ہیں تو لوگوں کی کیا بات ہے، کیونکہ سب سے پہلا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، بعد میں انسانوں کے حق ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو انسانوں کے ساتھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو بیٹا یہی ہے، تم میں سے بہترین اور کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ تو بیٹا ان 7 احادیث کا میں نے آپ کو ترجمہ بھی پڑھایا ہے اور اس کی تشریح بھی میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھائی ہے۔ آپ نے بورڈ کے امتحانات میں کوشش کرنا ہے کہ اس سے متعلقہ کوئی بھی حدیث ہو یا اس کے متعلقہ کوئی بھی واقعات اگر آپ کو آتے ہیں، اگر آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں چھوٹے چھوٹے عربی کی عبارت لکھنے کی۔ یہ بہت ہی اٹریکٹیو جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو کہ پیپر چیک کرنے والے پر اثر کرتی ہے اور پیپر چیک کرنے والا آپ کو نمبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔